أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تقربوا اور قریب نہ جاؤ مال الیتیم یتیم کے مال کے الا مگر باللتی ایسے طریقے سے ہی احسن جو بہترین ہو حتیٰ یہاں تک یبلغ وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو واوفو اور پورا کرو بالعہد اپنے عہد کو ان العہد بے شک وعدے کے بارے میں کان مسئولا پوچھا جائے گا۔ جان کی حفاظت کے بارے میں حکم ہوا کہ کسی شخص کو مارنا جائز نہیں ہے۔ اب جان کے بعد مال کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے مال کو ناحق کھانا حرام ہے، گناہ ہے۔ بالخصوص جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، اس کا والد دنیا سے رخصت ہو جائے، جس کو شرعی اصطلاح کے اندر یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ اپنے مال کے منافع کو، فوائد کو سمجھتا نہیں، تو دوسروں کے لیے کہ جس کے دل کے اندر خوف اور اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، آسانی کے ساتھ اس کے مال کو ہڑپ کر سکتا ہے، خورد برد کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو یتیم ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، اس کا مال تمہارے پاس ہے تو اس کے اندر خورد برد نہیں کرنی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ جس بندے نے بھی یتیم کے مال کو کھایا تو وہ یہی سمجھے کہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ تو یتیم کا مال کھانے کی وجہ سے یہ انسان اس کے لیے جہنم کا راستہ ہموار ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، اس طریقے سے جا سکتے ہو جو بہترین طریقہ ہو کہ یتیم کا مال پڑا ختم ہی نہ ہو جائے، تو بہترین طریقے سے یتیم کے مال کے قریب جا سکتے ہو۔ اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ یتیم کے مال کو تم یتیم کا فائدہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مال کو تجارت میں لگا سکتے ہو تاکہ اس کا مال اضافی ہو جائے، اضافہ اس میں ہو جائے، زیادہ اس میں ہو جائے۔ اور شریعت کی یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے تو پھر یتیم کے مال میں سے تم بطور تنخواہ کے اس کا خیال کرنے کی وجہ سے کچھ بھی نہ لو، لیکن اگر تم غریب ہو تو یتیم کا جو خیال کر رہے ہو تو دستور کے مطابق، معروف کے مطابق اس کے مال میں سے اپنی تنخواہ بھی لے سکتے ہو۔ تو فرمایا یتیم کا مال اس کا تم نے خیال کرنا ہے، اس کا تم نے لحاظ رکھنا ہے حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ جب بالغ ہو جائے اور تمہیں یہ محسوس ہو جائے کہ اب اس کو پیسوں کا نفع اور نقصان معلوم ہو گیا ہے، پیسوں کے حوالے سے اس کو جانکاری حاصل ہو گئی ہے، تو پھر دو گواہ مقرر کر کے اس کا جتنا مال اس کے حوالے کر دو۔ گواہ مقرر نہ کیے تو بعد میں نزاع ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے مال ملا نہیں ہے، تھوڑا ملا ہے، تو گواہ مقرر کر کے جب وہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو جو لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے نہیں، ان کی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی ہوتی ہے کہ وہ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں تو اللہ تمہیں بتلائے دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے فذلک الذی یدعو الیتیم۔ آخرت کو جھٹلانے والے شخص کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکے دینے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ یتیم کا والد جو ترکہ چھوڑ گیا ہے تو یہ سارا اس کو ہڑپ کر جائے اور یتیم کو کچھ بھی نہ دے، یہ اس کو دھکے دینے کے مترادف ہے۔ اور یتیم کو دھکے دینا یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر کے اندر اس کا رشتہ دار یتیم بچہ ہو، گھر کی ساری خدمت گزاری اسی بچے کے حوالے کر دی جائے، اس کو اپنے گھر کا نوکر بنا کر کے رکھ دیا جائے، اپنے بچوں کو کسی کام کا کچھ بھی نہ کہا جائے، تو یہ بھی اس کو دھکے دینے کے مترادف ہے۔ اور یتیم کو دھکے دینا یہ بھی ہے کہ کوئی یتیم کسی امیر کے
دھر کے اوپر چلا جاتا ہے اور خیر خیرات مانگتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ امی بھوکی ہے، چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے جاؤ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ کھڑا رہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ تو دے دو۔ وہ دھکے دے کر کے نکال لیتا، تو یہ بھی یتیم کو دھکے دینا ہے۔ قاضی ایوب نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ لکھتے ہیں کہ ابو جہل ایک یتیم بچے کا وصی تھا۔ ایک دن یہ یتیم بچہ اس حالت میں ابو جہل کے پاس آتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، کہتا ہے کہ کچھ نہیں دیتے ہو، میرے والد کے ترکے میں سے تھوڑا بہت تو دے دو۔ اس نے کچھ بھی نہ دیا۔ بچہ رو رہا تھا، واپس آ رہا تھا، راستے کے اندر سرداران اس کو مل جاتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کہ اب بچے کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ کس غرض سے مجھ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ سرداران کے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جائیں گے، دونوں کے درمیان ایک لڑائی ہوگی اور اس لڑائی کو ہم چھپ کر کے دیکھیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ بچہ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کو نمازیں سکھاتے تھے، اخلاقیات سکھلاتے تھے، دوسری تعلیم دیتے تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاح و بہبود کے کام بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل بھی سنا کرتے تھے، ان کے مسائل کو بھی حل کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بچے کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں، ابو جہل کے دھر کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ سرداران بھی چھپ کر منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کا مطالبہ کریں گے۔ ابو جہل کہ جو کئی دفعہ بچہ آیا اس نے انکار کیا، آج بھی انکار کرے گا، تو ایک لڑائی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ابو جہل کے درمیان۔ ہم اس کو دیکھیں گے اور اس لڑائی سے لطف اٹھائیں گے، مزہ اٹھائیں گے۔ لیکن وہ تو حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ابو جہل باہر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مال لا کر کے دے دو۔ ہیل دلیل نہیں کرتا، ٹال مٹول نہیں کرتا، گھر چلا جاتا ہے، مال لے آتا ہے، بچے کو دے دیتا ہے، بچہ چلا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جاتے ہیں۔ تو سرداران حیران رہ جاتے ہیں، وہ آتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر دیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، جو اتنی آسانی کے ساتھ ان کی بات کو مان لیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھایا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن مشرک اس لیے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ 360 بتوں کو ہی مانا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ایک ایک حربہ ہے، ایک ایک نیزہ ہے، اگر ان کے حکم کی سرتابی کرتا، انکار کرتا تو وہ نیزے میرے اندر گھس جاتے۔ علماء نے یہاں پر 2 باتیں لکھی ہیں، کہتے ہیں کہ اس واقعے سے 2 باتیں ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو اس دور کے سرداران تھے، کمزور لوگوں کے ساتھ کیا ان کا طریقہ ہوتا تھا، انہی کا مال قبضہ کرتے تھے اور انہی کے مال کے ذریعے سے ان کے اوپر اپنی حکومت کیا کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے دور کے اندر بعض سیاستدان ایسا کرتے ہیں کہ الیکشن میں جیت جاتے ہیں، 5 سال تک ان کا کام لوٹ کھسوٹ اور کرپشن کرنا ہوتا ہے، پھر جب الیکشن آتے ہیں وہی پیسہ لوگوں کے اوپر لگا کر ووٹ خرید لیتے ہیں، پھر MNA MPI بن جاتے ہیں، پھر 5 سال تک یہی کام ہوتا ہے، کرپشن کرتے رہتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے مال اکٹھا کرتے ہیں، پھر الیکشن آتا ہے تو پھر اسی مال کے ذریعے سے لوگوں سے ووٹ خرید، تو لوگوں کا ہی مال لوگوں سے نکال کر کے لوگوں کے مال کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اس واقعے سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کس قدر بلند ہے اور آپ کے اخلاق کا آپ کے دشمن تک پر کے اوپر کس قدر رعب تھا، اور یہ جو رعب کی دولت ہے یہ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ نیک جو ہوتا ہے، جو اصول کا پکا ہوتا ہے، کھرا ہوتا ہے، یہ رعب کی دولت اللہ اس کو دیتا ہے۔ لیکن جو مجرم ہوتا ہے تو وہ تو اپنے ضمیر کا سامنا نہیں کر سکتا، اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ تو پرلے درجے کا گناہگار ہے، تو کیا جرگے کے اندر آنکھ ڈال کر کے بات کرے گا۔ تو یہاں پر یہ تعلیم دے دی گئی ہے کہ یتیم تو کمزور ہو گیا، اس کا والد دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کا تحفظ کیا ہے کہ اس کے مال کو جس نے بھی ہڑپ کیا تو اللہ اس کو کڑی سزا دے گا، سخت ترین سزا دے گا۔ تو پہلی بات یتیم کے مال کے تحفظ کی ذکر ہو گئی، اور دوسری بات ذکر کی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، لوگوں اپنے عہد کو پورا کرو۔ وعدے 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، اور جو وعدے پورے نہیں کرتے یہ منافقین کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ذکر کر دی گئی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ منافق کی 3 نشانی ہوتی ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے اس کی۔ اور ایک حدیث کے اندر 4تھی نشانی بھی ذکر کی گئی ہے کہ جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے۔ ایک بھلے ماس آدمی کو بھی
اپنے حق کے لیے لڑنا پڑ جاتا ہے تو وہ گالیوں کے ذریعے سے نہیں لڑتا، کیس کو دلائل کے ذریعے سے لڑتا ہے۔ تو 4 طرح کے وعدے جو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ پہلا وعدہ وہ ہے جس کو وعدے الست کہا جاتا ہے۔ سب روحوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا، میری روح بھی تھی، آپ کی بھی تھی، کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو دنیا کے اندر آ کر کے جس نے اللہ ہی کو رب مانا تو وہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، لیکن جو کافر ہے تو وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور دوسرا وعدہ، دنیا کے اندر ایک انسان جس وقت شعور کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق میں چلوں گا، عمل کروں گا، تو اس وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد مرضیاں چلاتا ہے، مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو وہ وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو یہ جو دوسرا وعدہ ہے اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارا یہ کام میں جمعرات تک کر دوں گا، اب وعدہ ہو گیا، کر دینا چاہیے، اگر نہیں کیا تو یہ وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اور ایک وعدہ وہ ہوتا ہے جس کو معاہدہ کہتے ہیں، جو ایک جماعت دوسرے کے ساتھ کرتی ہے، ایک تنظیم دوسرے کے ساتھ کرتی ہے، ایک ملک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، تو ان معاہدوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے معاہدے کیے ہیں وہ سارے آپ نے پورے کیے ہیں۔ اگر کوئی معاہدہ ٹوٹا بھی ہے تو مخالفین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ٹوٹا ہے، تو کہا کہ ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں تم سے آخرت کے اندر پوچھا جائے گا۔ ولا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی، اس طریقے سے قریب جاؤ، ہی جو اکثر بہترین ہو، حتی یہاں تک کہ جب لوگ آپ پہنچ جائے وہ اشدہ اپنی جوانی کی عمر کو، اپنی بلوغت کو، واوفوا، اور پورا کرو، بالعہد، اپنے وعدوں کو، ان العہد، بے شک وعدوں کے بارے میں، کان مسئولا، آخرت میں پوچھا جائے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔